میڈیکل نیگلیجنس کا ہی واقعہ ہے، اور یہ اس وقت میں کیوں شیئر کر رہا ہوں یہ میں آپ کو اس کہانی کے آخر میں بتاؤں گا. بہت امپورٹنٹ وجہ ہے اس کو شیئر کرنے کی. آج سے 7 سال پہلے 7 اپریل 2019 گلستان جوہر کی ایک فیملی گلستان جوہر کے ایک ہسپتال میں اپنی جڑواں بیٹیوں کو، جو اس وقت 9 مہینے کی تھی، ان کو ڈائریا کی عام شکایت تھی اور شاید بخار بھی تھا، ان کو لے کے کراچی کے ہسپتال میں گئیں. ایک بچی جو اس میں تھی 7 اپریل کو اس کو ٹریٹمنٹ دیا گیا، 8 اپریل کو وہ گھر واپس لے گئے اس کو. لیکن اسی بچی کی جو جڑواں بہن تھی، اس بچی کو 7 اپریل کو جو ٹریٹمنٹ دیا گیا اس کی وجہ سے وہ بچی جان سے گئی. ہوا کیا تھا اس بچی کے ساتھ؟ پوٹیشیم کلورائڈ KCl کا اس کو ڈوز دی گئی. اچھا، اس بچی کو ڈوز دی گئی انجیکشن کے ذریعے، اور جس کی وجہ سے اس بچی کو ظاہر بات بہت چھوٹی بچی تھی اور وہ ایڈمنسٹریٹ صحیح طرح نہیں ہو پائی. ڈوز غلط نہیں تھی، ایڈمنسٹریٹ صحیح طرح نہیں ہوئی. اس بچی کو انجیکشن سے دے دیا کہ بجائے اس کے ڈرپ سے دی جاتی. اس کی وجہ سے بچی کو سانس لینے میں پرابلم ہوئی اور اس کے مختلف آرگنز پیرالائز ہو گئے، اور جس کی وجہ سے اس کے ہارٹ پر اثر ہوا. اس بچی کو فوری طور پہ ICU شفٹ کیا گیا اور CPR وغیرہ دی گئی. ہاسپٹل کے ایک اہم عہدیدار نے ایک TV چینل پر ایک بڑی میزبان کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ 10 تاریخ کو بچی کو وینٹیلیٹر سے ہٹا دیا گیا تھا. ان کے بقول وہ بچی سٹیبل ہو گئی تھی، اور اس بچی کی فیملی کی ریکویسٹ پر دوسرے ہاسپٹلز میں اس کو ریفر کیا گیا مزید ٹریٹمنٹ کے لیے، لیکن وہ بچی پیرالائزڈ ہو چکی تھی. اس بچی کو یونیورسٹی روڈ پر قائم ایک بڑے اسپتال میں منتقل کیا گیا. 14 اپریل کو غالباً اس بچی کو منتقل کیا گیا تھا، اور 22 اپریل کو یعنی کہ 2-2.5 ہفتے زندگی اور موت کی ایک بہت بہادری سے جنگ لڑتے ہوئے 9 مہینے کی بچی کی دنیا چھوڑ گئی. معاملہ کیا تھا کہ غلط انجیکشن لگا، دماغ اور جسم مفلوج ہو گیا، اور الٹیمیٹلی 2 ہفتے تک زندگی اور موت کی جنگ لڑنے کے بعد وہ بچی اس دنیا سے چلی گئی. یہ کسی گاؤں دیہات، کسی بلوچستان کے دور دراز علاقے کا واقعہ نہیں ہے، کراچی کا واقعہ ہے. اور یہ کسی عطائی ڈاکٹر نے نہیں لگایا تھا، وہ جس نرس نے لگایا تھا اس کے بارے میں اسی ہاسپٹل کے ایک بڑے عہدیدار نے وہی TV چینل پہ انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ کوالیفائڈ میڈیکیشن نرس ہیں وہ، باقاعدہ کوئی عطائی ڈاکٹر نہیں تھی، عطائی نرس نہیں تھی. پھر بھی یہ واقعہ پیش آیا. اب یہ واقعہ پیش آنے کے بعد اس کے والد صاحب نے ہاتھ جوڑ کے میڈیا پہ آ کے پھر پریس کانفرنس وکین کے ساتھ بڑے بڑے شخصیات بیٹھ کے پریس کانفرنس کرتے تھے. وزیر اعلیٰ نے بولا کہ جی اسپتال سیل کریں گے. سیل ہوا بھی. اس اسپتال کے مالک سے لے کے نیچے اس نرس تک سب کو غالباً حراست میں بھی لیا گیا، نیچے کا اسٹاف تو لیا گیا تھا. لیکن اپریل 2019 کا واقعہ ہے، اور اس کے والد صاحب نے مختلف پریس کانفرنسز میں اپیل کی تھی کہ اس اسپتال کے خلاف ایکشن ہو، باقی چیزیں ہو. بیچ انہوں نے ریویل کیا کہ جی یہ تو اپرووڈ ہاسپٹل ہی نہیں ہے. پھر بڑے معاملات بیچ میں، اور بڑے بڑے نام ہیں جن کے نام لینے کا بوجھ میں تو اس وقت نہیں اٹھا سکتا. لیکن 22 اپریل کو بچی گئی، اور مئی 2019 میں آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہو گئی. اس کے والد صاحب نے ان تمام ملزمان کو، مجرمان ہی کہا جائے ان کو معاف کر دیا، اور اس شرط پہ کہ آئندہ کسی بچے کے ساتھ، کسی بھی مریض کے ساتھ اس طرح کی نیگلیجنس نہ ہو، مطلب محتاط رہا جائے. اور آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کی وجہ سے تمام معاملات سیدھے ہو گئے. اس بیچ میں بہت سے لوگوں کے نام آئے، لیکن نام لینے سے پہلے میں آپ کو ایک ویڈیو کلپ دکھاتا ہوں، اور اس ویڈیو کلپ کے بعد یہ کہانی میں ختم کر دوں گا، کیونکہ اس ویڈیو کلپ کو سننے کے بعد آپ کے ذہن بھی شاید سن پڑ جائیں گے. اس کے والد صاحب نے ایک TV چینل سما TV ہے، اس پر آ کر اس وقت کے ایک TV ہوسٹ کو ایک بات بتائی تھی. ان پر بہت طرح کے پریشر تھے، لیکن ایک پریشر جس کا ذکر انہوں نے کیا وہ آپ اس ویڈیو میں دیکھیں. مجھے جملہ کیا کہا گیا کہ کیسر بھائی دیکھیں، ہم ڈاکٹرز ہیں اور ہمارے پاس سب سے بڑا جو ٹرمپ کارڈ ہے نا کہ ہم ایمرجنسی لینا چھوڑ دیتے ہیں. ینگ ڈاکٹر نے جب اسٹرائک کی تھی نا، تو اس وقت جو لوگ مرے تھے ان کی FIR اس شخص کے خلاف کٹی ہے جو لیڈ کر رہا تھا. اگر آپ نے پرائیویٹ ہاسپٹل کے خلاف انکوائری کمیشن بنائی تو جو لوگ انہوں نے ایمرجنسی لینا چھوڑ دینی ہے، اور جو لوگ مریں گے تو FIR آپ کے خلاف کٹے گی. یعنی کہ کس طرح دھمکایا جا رہا ہے. ایسا ہی ہے کہ کسی کا کوئی معصوم بچہ مر جائے اور اس کو کہا جائے کہ اس کیس سے پیچھے ہٹ جاؤ ورنہ یہ ہو جائے گا جو اس ویڈیو میں انہوں نے بتایا. اور کہنے والے کون ہیں؟ جو فرشتے کی حیثیت رکھنے چاہیے کسی معاشرے میں، مسیحا کی حیثیت رکھنے چاہیے، انہوں نے اس طرح کی دھمکی دی. اب یہ ویڈیو میں آج کیوں شیئر کر رہا ہوں؟ ویڈیو میں اس وجہ سے شیئر کر رہا ہوں کہ اس سے پہلے میں نے میڈیکل نیگلیجنس کراچی کے 3 اور لاہور کا 1 کیس شیئر کیا، جس پر بہت سے لوگوں نے پرسنل میسیجز میں انتہائی غلیظ زبان استعمال کی، کامنٹس میں غلیظ زبان استعمال کی، اور میں ان کو الگ ان کے پروفائل شیئر نہیں کر رہا. بری بات ہے، نیو اینڈ شیم. اللہ تعالیٰ ان کو عقل عطا کرے کہ دیکھیں میرا مقصد ہے، میں نے اس چیز کا بیڑا نہیں اٹھایا ہے کہ میں کسی ڈاکٹر یا ہاسپٹل کے خلاف کوئی کارروائی کروں اور پیچھے سے پیسے لے کے بلیک میلنگ کا پیسہ لینے کے لیے میں ویڈیوز نہیں کرتا.
میرا کہنے کا مقصد یہ تھا بھائی کہ پاکستان میں ہمارے ملک میں بڑے سے بڑے ہاسپٹل کا سسٹم ایسا ہو گیا ہے کہ اٹینڈنٹ جو ساتھ جاتا ہے، چاہے وہ ماں باپ ہیں، چاہے آپ کے والد صاحب ہیں اور آپ اولاد ہیں، چاہے بہن بھائیوں کو لے کر جا رہے ہیں یا خود بھی جا رہے ہیں، تو آدھے سے زیادہ تو آپ کو ڈاکٹر ہونا پڑے گا اگر آپ کو زندہ واپس آنا ہے۔ اور یہ کسی ایک ہسپتال کی کہانی نہیں ہے۔ ایک صاحب نے مجھ سے بہت غلیظ گالیاں دے کے پوچھا کہ نام بتاؤ نا۔ میں نے بولا بھائی ریزن تو کہہ رہے ہیں تاکہ ہم اس ہاسپٹل کے خلاف احتجاج کریں یا کم از کم وہاں پر نہ جائیں۔ جس ہاسپٹل کے بارے میں اس وقت میں بات کر رہا ہوں نا، اس ہاسپٹل کے باہر اس وقت جون 2026 میں سچویشن یہ ہے کہ ارد گرد اس کے گھروں کے جو ریٹ ہے نا وہ گر گئے، کیونکہ ان کی گلیوں تک پارکنگ ہوتی ہے۔ میں مطلب علامتی طور پہ بتا رہا ہوں کہ وہاں پہ اتنا زیادہ لوگوں کا ٹریفک ہے، مریضوں کا ٹریفک ہے اس بڑے واقعے کے بعد۔ اس کے علاوہ ہر ہسپتال کے بارے میں لوگوں نے جھولیاں بھر بھر کے بددعائیں دی ہیں اور سب کے بارے میں کیسز سامنے آ چکے ہیں۔ تو وہ صاحب ہوں یا کوئی اور شخص ہو، کسی نے بھی ہاسپٹل جانا، آپ افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ کسی ہاسپٹل یا کسی ڈاکٹر کا بوائے کاٹ کریں۔ لوگوں کو جو اس ویڈیو اویئرنیس کے لیے ویڈیو بنا رہے ہیں ان کو اس طرف لے جانا کہ جی نام بتاؤ تمہاری ایسی، مطلب بہت غلط بات ہے۔ اس طرف نہیں جانا چاہیے۔ ہمارا مقصد رہنمائی اور بچنا ہے اس رہنمائی کے ذریعے۔ دوسری چیز، دنیا بھر میں ایسی ایگزامپلس موجود ہیں، ملک کا نام اور کیسز کا نام لے کے بتا سکتا ہوں، انکلوڈنگ آر نیبرنگ کنٹری انڈیا، کہ جہاں پر اس طرح کی میڈیکل نیگلیجنس ہوئی ہے تو وہاں پہ یا تو اس کا میڈیکل پریکٹس کا، چاہے ڈاکٹر ہو چاہے پیرامیڈیکل اسٹاف ہو، اس کا لائسنس کینسل کر دیا گیا ہے 5 سال 8 سال 10 سال 20 سال کے لیے، یا پھر ہاسپٹلس نے بھاری رقم ادا کی ہے معاوضے کی صورت میں افیکٹی کی فیملی کو، وہ کبھی بھی بیلنس آؤٹ نہیں کر سکتی اس نقصان کو جو ہوا۔ لیکن مجھے آپ میری رہنمائی کیجیے کہ آپ سب لوگ اس کیس کو اس نام کے ساتھ جان گئے ہوں گے، ان ڈیٹس کے ساتھ۔ ہم تو اس کیس کی خبریں پڑھتے تھے تو ہمارے تو یقین کریں دل رو پڑتا تھا۔ اب آپ مجھے بتائیے گا، اس کیس میں 5 سے 6 لوگوں کو حراست میں لیا گیا تھا، ہاسپٹل کو سیل کیا گیا تھا۔ ہاسپٹل سیل کرنا میں کہتا ہوں بے وقوفی تھی، چلیں وہ آپریٹ کر رہا ہے، لیکن ان 5 سے 6 لوگوں کو بھی میں کہتا ہوں اکیوزڈ آپ جو تھے ان کو سزا نہ دیں۔ لیکن کیا کسی نے پوچھا کہ ایٹ لیسٹ جس نرس نے انجیکشن لگایا تھا ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی، ان کا کوئی لائسنس کینسل ہوا، اور اوپر سے اس طرح کی دھمکی اس کے والد صاحب کو دی گئی؟ تو یہ معاشرے کی حقیقت ہے، اس کے ساتھ ہم نے چلنا ہے اور بچنا بھی ہے۔ اس لیے میں ویڈیوز بناتا ہوں، بجائے اس کے کہ آپ مجھے پرسنل میسیجز میں دھمکیاں اور گالیاں دیں۔ کوشش یہ کریں کہ اس سے رہنمائی حاصل کریں تاکہ ہمارے اور آپ کے پیارے بچ سکیں۔ بہت شکریہ۔